الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے وائس میں عقیدہ ولا اور برا کے حوالے سے یہ نقطہ بیان ہوا کہ مومن کی دوستی اور دشمنی اور مومن کی محبت اور نفرت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کی بنیاد اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ اس وائس کے اندر 3 باتیں بیان کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اہل توحید مومنوں سے محبت کی علامات کیا ہوں گی، اور دوسری بات کہ کفار اور مشرکین سے محبت کی علامتیں کیا ہے، اور تیسری بات کہ ان سے کفار اور مشرکین سے تعامل یعنی ان کے ساتھ ڈیلنگ کیسے ہو، معاملات کیسے ہوں، لین دین معاشرت کیسے ہو، ان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے مومنین سے یعنی اہل توحید سے محبت کی علامات کیا ہیں۔ یہ 10 نکات ہیں جو میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں الحمدللہ جمع کیے ہیں، تو ان کا میں صرف ذکر کروں گا کیونکہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، پھر یہ وائس بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلا نکتہ ہے دارالکفر سے دارالایمان منتقل ہو جانا، یعنی اگر کوئی شخص کسی غیر اسلامی ملک کے اندر رہتا ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ کسی اسلامی ملک کے اندر اپنی رہائش کو اختیار کر لے، ہجرت کر جائے، تو یہ ایمان کی علامت ہے اور اہل توحید سے مومنوں سے محبت کی علامت ہے کہ ہجرت کر جانا غیر اسلامی ملک سے اسلامی ملک کی طرف۔ دوسرا نکتہ مسلمانوں کے ساتھ حسن تعاون کرنا، یعنی اچھے طریقے سے مدد کرنا، کام آنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کام کرنا، تعاون کرنا، یہ دوسرا نکتہ ہے۔ تیسرا ہے کہ مسلمانوں کی تکلیف کے اوپر غمزدہ ہو جانا، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، ان کے غم کو اپنا غم سمجھنا، ان کی پریشانیوں کو اپنی پریشانیاں سمجھنا، یعنی ان کی تکلیفوں کا، پریشانیوں کا احساس ہونا۔ تو مسلمانوں کی تکلیف پہ غمزدہ ہونا اور ان کی خوشی کے اوپر خوش ہونا۔ مسلمان کو کوئی خوشی حاصل ہو تو دوسرا مسلمان بھائی اس سے خوش ہوتا ہے، اور اگر کوئی دعوت دیتا ہے دعوت کو قبول کرتا ہے، جیسے کوئی شادی بیاہ کے معاملات ہیں یا ایسے عمومی طور پہ دعوت ہوتی ہے، کوئی کسی کو دعوت دیتا ہے تو وہ دعوت قبول کرتا ہے۔ مسلمان اگر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کرتا ہے، اور اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، میت ہو جاتی ہے تو تعزیت کے لیے جاتا ہے، جنازہ ادا کرتا ہے، جنازے میں اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، قبرستان جاتا ہے تدفین کے لیے۔ تو یہ مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر حقوق بھی ہیں، اور اس بات کی علامت بھی ہے کہ اس کو مومنین سے اہل توحید سے محبت ہے۔ چوتھا نکتہ کہ مسلمانوں کی ہمیشہ خیر خواہی کرنا، انہیں نصیحت کرتے رہنا، انہیں مشورے کی ضرورت ہو تو مشورہ دینا، اور سب سے بڑی خیر خواہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جو کر سکتا ہے وہ توحید کی دعوت ہے۔ میں پھر اپنے جملے کو میں دہراتا ہوں کہ سب سے بڑی خیر خواہی جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کر سکتا ہے وہ عقیدہ توحید کی دعوت ہے، وہ سنت کی دعوت ہے۔ تو مسلمان اپنے بھائیوں کو عقیدہ توحید اور سنت کی دعوت دے اور توحید اور سنت سکھائے۔ پانچواں نکتہ ہے ان کی عزت و احترام کا خیال رکھنا اور ادب کرنا، احترام کرنا، ان کی عزت، ان کا خون، ان کا مال محفوظ ہو، مسلمان کے ہاتھ سے ایک بھائی چارگی ہو، کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، تو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور دوسرے مسلمان کی خون، مال، عزت سب محفوظ رہے، عزت و احترام کا معاملہ کرے۔ چھٹا نکتہ ہے وفاداری، کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ وفادار رہے اور بے وفائی نہ کرے، غداری نہ کرے، اور وہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کا ساتھ دے اگر، تو یہ غلط ہے، یہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ غداری ہے، اور یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ، اور یہ انسان کو جو ہے نا وہ نواقض اسلام کے اندر بھی آتی ہے کہ اس طرح کے کام کرنے سے انسان کا جو ایمان ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو چھٹا نکتہ یہ کہ مسلمان جو ہے وفاداری اختیار کرے دوسرے مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کا ساتھ نہ دے بلکہ مسلمانوں کا ساتھ دے، مسلمانوں کی مدد کرے۔ ساتواں نکتہ ہے کہ آپس میں میل ملاقات کرنا، زیارت کے لیے جانا، اور یہ ملاقاتوں کا، زیارتوں کا تسلسل ہونا چاہیے، صرف ایک دفعہ کے لیے نہیں ہو لیکن ہر وقتاً فوقتاً اپنا کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جائے، اور اس کی بڑی فضیلتیں جو ہے نا احادیث کے اندر جو ہے نا مروی ہیں، ابھی وقت نہیں ہے زیادہ تفصیل جو ہے نا بیان کرنے کا۔ آٹھواں نکتہ ہے کہ باہمی حقوق کا احترام کرے،
مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرے، کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ نواں نقطہ ہے کہ مسلمانوں کی معیشت کو مضبوط کریں اور کافروں کی چیزیں نہ خریدیں۔ یہ آج کل ہم لوگ خود دیکھ لیں کہ غزہ کے اندر ہمارے مظلوم فلسطینی بھائی کس حالات میں اور کس طریقے سے ہیں، کیا ان کی پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، اور ہم ایک جو بائیکاٹ کی ایک مہم چلی تھی اس کے اندر بھی جو نا ہم لوگ جو نا کچھ نہ کر سکے۔ یعنی ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے ایمان کا لیول، ہمارے ایمان کی غیرت کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد بھی نہیں کر پا رہے، اور جو کافر ہیں، جو اسرائیل ہے، امریکہ ہے اور جو برطانیہ ہیں، ان کی چیزیں بھی خرید رہے ہیں، ہم سے جو ہے نا بائیکاٹ بھی نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال اس میں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ توجہ کا، یہ توجہ طلب مقام ہے یہ، کہ ہم کوئی بھی ایسی چیز نہ خریدیں جس سے ان کی معیشت کو فائدہ ہو، ان کو جو ہے نا وہ مالی حیثیت سے فائدہ نہ پہنچائیں ہم، بلکہ ہمیشہ پہلی ترجیح ہماری یہ ہونی چاہیے، کوئی بھی چیز خریدنی ہو سب سے پہلے ہم کوشش کریں کہ وہ ہمارے اپنے ملک کی ہو اور مسلمانوں کے ممالک کی ہو۔ ٹھیک ہے، مسلم ممالک کی جو ہے نا وہ چیزیں، مسلمانوں کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کریں، اپنے ملک کی چیزیں استعمال کریں، کافروں کی چیزیں نہ خریدیں۔ 10واں اور آخری نقطہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے دعائیں کریں، اور نیک خواہشات ہوں، دل کے اندر اچھے تشکر کے، ہمدردی کے، پیار کے جذبات ہوں، اور زبان پہ ان کے لیے دعائیں ہونی چاہیے۔ تو یہ 10 نکات ہیں جو میں نے جمع کیے تھے۔ اس بات کی علامت ہے کہ اہل توحید سے محبت ہے، مومنین سے محبت ہے، جو ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اگلی بات یہ کہ کفار اور مشرکین جو ہیں ان سے محبت کی علامتیں کیا ہیں۔ تو پہلا نقطہ، یہاں بھی میں نے 10 باتیں جمع کی ہیں، اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ لباس اور گفتار پہننے اوڑھنے میں کفار کی تقلید کرنا، یعنی ان کی طرح کا لباس پہننا اور ان کے طریقے سے نظر آنا، ان کے حلیے کو اپنانا، ان کی مشابہت اختیار کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے اور کبیرہ گناہ ہے یہ۔ دوسرا نقطہ ہے کہ ان کے علاقوں میں اقامت یا رہائش اختیار کرنا، ان کے علاقوں میں مائگریٹ ہو کے جو نا وہ چلے جانا، جیسے اکثر لوگ جو ہے وہ کمانے کے لیے یا کاروبار کے لیے ان کے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، مسلم ممالک کو چھوڑ کے غیر مسلم ممالک کے اندر جاتے ہیں، پھر وہیں پہ وہ کماتے بھی ہیں، ان کی زندگیاں وہیں گزر جاتی ہیں، پھر وہیں ان کی شادیاں ہوتی ہیں، وہیں بچے ہوتے ہیں، تو سب ان کی زندگیاں وہیں ہوتی ہیں، تو ان کی ذات سے مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ کافروں کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ پھر بچوں کی تربیت کے حوالے سے اسلامی عقیدہ، اسلامی ماحول، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کا ان کو احساس نہیں ہوتا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ محض تفریح کی خاطر ان کے علاقوں کا سفر کرنا، یعنی گھومنے پھرنے جانا ہے تو غیر اسلامی ممالک جایا جائے، تو یہ بھی جو ہے نا اس بات کی علامت ہے کہ ان کی محبت دل کے اندر ہے۔ مسلمانوں کو تو یہ چاہیے کہ اگر تفریح کے لیے بھی جانا ہے تو اسلامی ممالک جائیں، وہاں گھومیں پھریں۔ غیر اسلامی ممالک جانے سے کیا ہوتا ہے کہ انہی کے علاقے میں جب جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، وہاں دن گزارتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، ان کی اکنومی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ جو ٹورسٹ انڈسٹری ہے، یہ ٹورسٹ انڈسٹری ان کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، یہ اس سے بہت کماتے ہیں یہ لوگ۔ تو جو مسلمان جو ہے وہ جاتے ہیں ان کے ممالک میں گھومنے پھرنے کے لیے، تو اپنے پیسے کو وہاں خرچ کرتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی مدد کرنا، ان کا دفاع کرنا، ان کی معیشت کو مضبوط کرنا، ان کی چیزوں کو استعمال کرنا، یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ پانچواں نقطہ ہے کہ کفار کی مدد چاہنا، ان کو اپنی مدد کے لیے بلانا اور ان کے اوپر اعتماد کرنا، انہیں نوکریاں دینا، انہیں حکومتی عہدوں کے اوپر فائز کرنا اور انہیں اپنا ہمراز بنانا، مشیر بنانا، وزیر بنانا، یہ بہت زیادہ جو ہے نا یہ غلط ہے، اور اس سے بہت زیادہ نا اسلامی معاشرے کو نقصان ہوتا ہے۔ چھٹا نقطہ ہے کہ کفار کے تہوار میں شرکت کرنا، جیسے ہولی ہے، دیوالی ہے، کرسمس ہے، تو ان کے اندر ہرگز بھی جو ہے نا وہ شرکت نہیں کرنی چاہیے، اور جو ان کے اندر شرکت کرتے ہیں گویا ان کے دل کے اندر انہی کی محبت ہے۔ اور آج دیکھیں یہ اتنا زیادہ یہ ایک فتنہ اور یہ برائی عام ہو گئی ہے ہماری کالجوں یونیورسٹیوں کے بعد، اب تو اسکولوں کے اندر بھی ہو گئی ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ یہ ہولی میں، دیوالی میں وہاں ڈانس کر رہی ہیں اور گانے بج رہے ہیں، پورے جو ہے نا لگتا نہیں کہ یہ مسلمان بچیاں ہیں۔ یہ کرسمس منایا جا رہا ہے کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، تو بہرحال تو ان کے تہوار کے اندر شرکت کرنا، ان کے ساتھ مل جانا، گل مل جانا، خوش ہونا، سیلیبریٹ کرنا، یہ سب ان سے محبت کی علامتیں ہیں۔ ساتواں نقطہ ہے کہ کفار کی تعریفیں کرنا، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کے کلچر کو اچھا سمجھنا، اسے اپنا لینا، ان سے متاثر ہو جانا۔ آٹھواں نقطہ ہے کہ ان ممالک کے یعنی کفار ممالک کے بنائے ہوئے ڈرامے، ان کے پروگرامز، ان کے چینلز کو دیکھنا، ان کو پسند کرنا، ان کو لائک کرنا۔
نواں نقطہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے انہی کی خدمت کرنا۔ ایک انسان نے اعلیٰ تعلیم، اچھی ڈگری حاصل کی، کوئی کوالیفیکیشن ہے، اس کے پاس کوئی ہنر سیکھا، اب اس ہنر سے، اس ڈگری سے، اس تعلیم سے وہ انہی کو فائدہ پہنچا رہا ہے، انہی کے ملک کے اندر نوکری کر رہا ہے، انہی کی خدمت کر رہا ہے، تو انہی کو جو ہے نا وہ فائدہ پہنچا رہا ہے۔ 10واں اور آخری نقطہ ہے کہ ان کو برا نہ سمجھنا، ان کو اچھا سمجھنا، اور دل کے اندر یہ بات رکھنا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ لوگ بھی اچھے لوگ ہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر ایسی ہم ان کو اچھا سمجھیں گے اور ان کو برا نہ سمجھیں گے، ہماری اپنی توحید یعنی وہ صحیح نہیں ہے، ہمارا اپنا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارا اپنا عقیدہ جو ہے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اگر ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں اور ان کے اعمال کو، ان کے شرک کو ہم برا نہیں سمجھتے اگر، ٹھیک ہے۔ تو یہ 10 نقطے ہیں کہ کفار اور مشرکین سے محبت کی علامتیں کیا ہیں۔ اب گفتگو کا آخری حصہ کہ ان سے تعامل کیسے ہو، ان سے ڈیلنگ کیسے ہے مسلم معاشرے کے اندر، اور ہمارے لین دین، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ تو یہاں بھی میں نے 10 نقطے جمع کیے ہیں۔ سب سے پہلا کہ ان سے ہمیں جو ہے نا وہ ملنا جلنا چاہیے اور دعا سلام رکھنی چاہیے، لیکن ہم یہ جو دعائیہ کلمہ ہے ہمارا السلام علیکم، کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، یہ جملہ ہم ان کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی آپ کے اوپر نازل ہو۔ تو سلامتی تو اسی کے اوپر نازل ہوگی جو اسلام قبول کرے گا، جو اس کے پاس ایمان ہوگا، مومن کے لیے ہے یہ سلامتی، کفار کے لیے، مشرکین کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا انہیں ہم دعا سلام کر سکتے ہیں، لیکن ان الفاظ کے ساتھ نہیں، السلام علیکم نہیں کہہ سکتے۔ کچھ اور الفاظ، آپ کی صبح اچھی ہو، آپ کی شام اچھی ہو، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ وغیرہ، یا اور دیگر الفاظ سے سلام کے علاوہ۔ اس کے علاوہ دوسرا اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ان کو دعوت دی جائے، یا میں نے بات یہ دعوت دین جو ہے 2 نقطوں میں بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ان کو غیر محسوس طریقے سے دعوت دی جائے۔ اب غیر محسوس طریقے سے دعوت دینے کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی ان سے ملاقات ہو، میل جول ہو، ان سے جو ہے نا وہ رابطہ ہو، تو انہیں اس بات کا احساس نہ ہو کہ ہم خاص طور پہ ان کو دعوت دے رہے ہیں، بلکہ باتوں باتوں میں دین اسلام کے محاسن کو اجاگر کیا جائے، یعنی اسلام کی اچھائیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، اسلام کی اچھائیاں جو ہے وہ بیان کی جائیں، تاکہ ان کے دل کے اندر جو ہے نا اسلام کی محبت پیدا ہو، اور وہ یہ سوچے کہ اسلام ہی سب سے اچھا اور سب سے سچا دین ہے۔ پھر اپنے کردار، اپنی شخصیت کے اندر ایسی ایمانی اوصاف پیدا کیے جائیں کہ ایک دوسرے غیر مسلم دیکھیں تو وہ مسلمان ہو جائیں، یعنی مسلمان کا کردار، اس کی شخصیت، اس کے اعمال، اس کی عبادتیں ایسی ہونی چاہیے کہ غیر مسلم شخص دیکھ کے متاثر ہو جائے، اس کو اللہ یاد آ جائے اور وہ مسلمان ہو جائے۔ تو ان کو غیر محسوس طریقے سے دین کی دعوت دی جائے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اعلانیہ دعوت دی جائے، یعنی باقاعدہ ان کو زبان سے دین اسلام کے بارے میں بتایا جائے، اور اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا جائے، شرک سے ڈرایا جائے، اور انہیں دین کی توحید کی دعوت دی جائے۔ پھر اسلامی کتب ہیں، لٹریچر وغیرہ ہے، یہ جو نا فراہم کیے جائیں، تاکہ یہ ان کو ایک دعوت کا سلسلہ شروع ہو اور وہ اللہ کی توفیق سے ایمان لا سکیں۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ ان سے یہ سارا تعلق جو ہے نا، یہ ایک قلبی لگاؤ نہ ہو دل میں، قلبی لگاؤ، ایک قلبی محبت یا دل سے الفت محبت، یہ مسلمان کی صرف اہل توحید کے لیے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، مشرک کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو کسی بھی مشرک کے لیے، کسی بھی کافر کے لیے، اس کے لیے دل میں کوئی قلبی لگاؤ، کوئی سافٹ کارنر نہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں محض رسمی تعلق کے طور پہ ہوں، اخلاقی اعتبار سے ہوں، کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، ہم نے بد اخلاقی نہیں کرنی بلکہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو یہ ایک رسمی تعلق ہو، اخلاق کے اعتبار سے دل میں قلبی لگاؤ نہ ہو، اور نیت دعوت دین ہو کہ ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، ان کے ساتھ خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں، تجارت بھی کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، سب کے الگ الگ حدود ہیں، الگ الگ مسائل ہیں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ان آداب کے مطابق ہم ان سے معاملات کر سکتے ہیں، اور نیت ہماری دین کی دعوت ہونی چاہیے۔ اگلا نقطہ، ان کے کسی تہوار میں شرکت نہ کی جائے، چاہے کوئی بھی ان کا تہوار ہو، اس میں ہرگز شرکت نہ کی جائے، اور تحفے، تحائف، کھانا پینا کچھ بھی نہ لیا جائے، کچھ بھی قبول نہ کیا جائے، یا ہمیں بلائیں آؤ ہمارے یہاں کرسمس ہے، کرسمس پارٹی ہے، یا ہولی، دیوالی، کبھی نہ جایا جائے، صاف منع کیا جائے، ان کے تحفے، تحائف بھی اس موقع کے اوپر نہ لیے جائیں، اور نہ اس موقع کے اوپر ان کے ساتھ کھایا پیا جائے۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ ہاں عام دنوں کے اندر اگر ملاقات ہوتی ہے اور وہ کچھ ساتھ کھاتے پیتے ہیں تو اس کے اندر اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ تہوار والا دن نہ ہو، اور وہ کھانا ان کا ذبیحہ نہ ہو، جیسے گوشت نہ ہو، سبزیاں ہیں، دال وغیرہ ہو، اور کوئی مشکوک چیز نہ ہو، کوئی شک شبے والی چیز نہ کہ پتہ نہیں کس چیز کی ہے، کوئی غیر اللہ کی نیاز وغیرہ تو نہیں ہے،
تو اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اگلا نقطہ ہے کہ ان کے مندر ہیں یا چرچ ہیں، یا اگر وہ مسلمان ہیں وہ شرک کرتے ہیں، تو جیسے درگاہیں بناتے ہیں، مزار بناتے ہیں، بڑے بڑے دربار تعمیر کر دیتے ہیں، تو ان درگاہوں، مزاروں، درباروں کے اوپر یا ان کے مندر، چرچ وغیرہ پہ ہرگز نہ جایا جائے، ٹھیک ہے، ہرگز نہ جایا جائے۔ اور ان کا اگلا نقطہ یہ ہے کہ ان درگاہوں اور مزاروں اور درباروں کے اوپر جو کچھ بھی جو ہے نا یہ عبادت کے نام پہ یا رسوم عبادت کے نام پہ جو کچھ بھی خرافات ہوتے ہیں، غیر شرعی کام ہوتے ہیں، تو ان سب سے جو ہے نا بالکل جو ہے نا وہ بچا جائے، اجتناب کیا جائے، رکا جائے، پرہیز کیا جائے۔ جو کام بھی جو ہے نا مزاروں پہ، درگاہوں پہ ہوتے ہیں، سب کے سب غیر شرعی ہیں، سب کے سب شرک، خرافات، بدعتیں ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ یہ غیر اللہ کی جو نیازیں ہوتی ہیں، رجب کے کنڈے ہیں، 11ویں کی نیاز ہے، یا ربیع الاول کی نیاز ہے، محرم کی نیاز ہے، اسی طرح کسی بھی بزرگ کو وہ اس کا عرس منا رہے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کسی کی بھی جو نا عظمت کے لیے، کسی بھی تعظیم کے لیے کوئی نیاز وغیرہ بنائی گئی ہے، تو اس کو نہ کھایا جائے، اس کو نہ کھایا جائے، اس بات کو سمجھا جائے کہ یہ شرک ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ ان سے شادی بیاہ اور رشتے ناطے نہ کیے جائیں۔ مومن کبھی بھی اپنے بچوں کے رشتے جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ کرے جن کا عقیدہ صحیح نہ ہو، جو شرک کرتے ہوں، جن کے پاس ایمان نہ ہو، کافر ہوں، تو ان کے ساتھ جو ہے شادی بیاہ کے معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ بلکہ مومن کے لیے تو عظیم رہنمائی حدیث کی روشنی کے اندر موجود ہے کہ سب سے پہلی بنیاد جس چیز کو دیکھنا ہے وہ دینداری ہے، یعنی شادی بیاہ کا معاملہ ہو، بچوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، سب سے پہلے عقیدہ توحید کو دیکھو، سب سے پہلے دیکھو کہ جہاں رشتہ کر رہے ہیں وہ عقیدہ کیسا ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد ان کی نمازوں کو چیک کرو کہ نماز کیسی ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد سب سے اہم نماز ہے، تو وہ ایسا نہ ہو کہ بے نمازی ہو، ٹھیک ہے، ایسا اگر بے نمازی ہے تو وہ رشتہ نہ کرو۔ پھر اس کی دینداری کو دیکھو، اس کے اخلاق کو دیکھو، اس کی اچھے معاملات کو دیکھو، اور پھر جو دنیاوی طور پہ جو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے، اسے ذمہ داری کا احساس ہے کہ نہیں، بہرحال یہ چیزیں دیکھنی ضروری ہیں، لیکن سب سے بنیاد جو ہے وہ دینداری ہے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ تو جو شرک کرتے ہیں یا جو کفر کرتے ہیں، جو اس طرح کے لوگ ہیں، ان سے شادی بیاہ اور رشتے ناطے نہ طے کیے جائیں، لیکن ایک مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ان سے میل جول رکھا جا سکتا ہے، اور نیت اس کی دعوت دین ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بھی مشرک ملے یا کوئی بھی کافر ملے، ہم اسے جو نا مارنا شروع کر دیں، اسے تکلیف دیں کہ تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو درگاہ پہ چلا گیا، تو نے شرک کر دیا، تو نے وہاں پہ چادر چڑھائی، تو پکا مشرک ہو گیا، تو کافر ہو گیا، تو نے وہاں سجدہ کیا، تو وہاں جھکا نہیں۔ ہمارا یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے، اور نہ اس طرز عمل سے کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ صرف فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، کوئی اس کا پازیٹیو جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا اس کا ریسپانس نہیں ملے گا، بلکہ ہمیں حکمت کے ساتھ اور ایک پیار کے ساتھ اور ایک بصیرت کے ساتھ علم کی روشنی میں انہیں دعوت دینی چاہیے، انہیں شرک سے بچانا چاہیے، توحید کی طرف بلانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو مسلم معاشرے کے اندر ہم ان کے ساتھ لین دین وغیرہ سب کچھ کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بات چیت وغیرہ سب کر سکتے ہیں، لیکن اصل جو بات ہوگی دل میں نیت ان کو دعوت دینے کی ہوگی، توحید کی دعوت کی۔ تو بہرحال یہ ہماری گفتگو مکمل ہوئی اللہ پاک کی توفیق سے الحمدللہ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اس کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہو اور اس کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو، اس کی محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور اس کی نفرت بھی اللہ کے لیے ہو، اور مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے وہ ان باتوں کا خیال رکھے کہ اس کی ذات سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، مشرکوں کو، کافروں کو فائدہ نہ پہنچے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو دین کی دعوت دے، اور ان کا جو ہے نا وہ نیت رکھے کہ وہ توحید کو قبول کریں اور وہ مسلمان ہو جائیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے مکمل ہوئی۔ آخری میں جو ہے نا 2 حدیثیں بیان کر دوں میں انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے یہاں حدیث بیان نہیں کی، تو اب یہ 2 حدیثیں بیان کر کے اپنے گفتگو کو میں پورا کر دیتا ہوں۔ یہ پہلی حدیث یہ مسند احمد کے اندر موجود ہے، امام حاکم اور طبرانی اور ابن ابی شیبہ وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اوثق العرى الایمانی الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ ایمان کا سب سے مضبوط قرا جو ہے، ایمان کا سب سے مضبوط قرا یا مضبوط جو ہے وہ اس کا کنڈا یا مضبوط جو ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مضبوط چیز کو ہم نے تھام لیا ہے، تو مضبوط جو ہے ایمان کا قرا جو ہے یا اس کا کنڈا جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے موالات فی اللہ، کہ دوستی ہو اللہ کے لیے، والمعادات فی اللہ، دشمنی ہو اللہ کے لیے، والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ ایک حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت سے،
اور دوسری حدیث یہ اب بھی سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ابو امامہ الباہلی، ابی امامہ الباہلی کی روایت ہے، سنن ابو داؤد کے اندر روایت موجود، نبی اسلام ارشاد فرماتے ہیں من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے نفرت کی، جس نے اللہ کے لیے دیا اللہ کے لیے روکا، یعنی مال خرچ کیا اللہ کے لیے، مال کو روک دیا اللہ کے لیے، دشمنی کی اللہ کے لیے، دوستی کی اللہ کے لیے، محبت کی اللہ کے لیے، نفرت کی اللہ کے لیے، تو فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو پورا کر لیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ تو یہ دو حدیثیں بیان کرنی تھی انشاءاللہ، تو آج کی گفتگو یہ مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس سے عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔